اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ صورتحال چل رہی ہے، اگر تو انٹرنیشنل پاکستان کی حکومت کو سپورٹ نہ ہوتی پھر تو آپ بھی باہر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے دنیا بھر سے اور انٹرنیشنلی پاکستان کی حکومت کو سپورٹ مل رہی ہے اور اس کی وجوہات وہ ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ کوئی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم کسی فورم پہ نہیں جا سکتے، پاکستان کے اندر ہم کسی عدالت میں نہیں جا سکتے، انٹرنیشنلی آپ یہی کر لیں گے نا کہ کسی ایک ایسوسیشن بنا کے اور ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے، لیکن وہ بھی منافقت ہے۔ وہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی امریکہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں، تو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت، پاکستان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، جب امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو پھر آپ جس بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس جائیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، کوئی رپورٹ جاری کر دیں گے، وہ رپورٹ جاری کر دیں گے تو اس کا کیا پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کی کاوش اچھی ہے، آپ اس کو جو بھی آپ کے ذہن میں پلان ہے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور آپ اس کو چلائیں، لیکن میں جس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ آپ جو مرضی آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشنز تھیں یا جو ایکٹیو لوگ تھے پچھلے 6-8 ماہ سے آپ دیکھ لیں مکمل طور پہ خاموش ہیں، کوئی آپ کو اوورسیز پاکستانی جو یو ایس کے اندر ہیں میں نے کم از کم ان کی کوئی ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں دیکھی، 2-3 ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں گی لیکن کنٹینیوسلی جو ایک کر رہے ہوتے تھے اوورسیز پاکستانی وہ نہیں نظر آتا، یعنی وہ بھی ایک طرح سے یا تو آپ کہیں کہ تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں یا آپ کہیں کہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب ٹرمپ شہباز شریف کے ساتھ ہے تو پھر ہم جو مرضی کر لیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ظاہر ہے یو ایس کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے جتنی کوشش اور کاوش کی اور انہوں نے جس طرح سے محنت کی اور جب انہوں نے ٹرمپ کی کمپین بھی چل رہی تھی اس میں بھی جس طرح سے انہوں نے حصہ لیا اور ان کو جو توقعات تھی، لیکن ظاہر ہے ان کی توقعات بھی پوری نہیں ہوئی اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ٹرمپ کی جو قربت ہے شہباز شریف اور پاکستان کے ساتھ، وہ قربت وہ کوئی جو وہ بات منوانا چاہتے ہیں پاکستان اس سے انکار کرے گا تو ہی یہ قربت دوریوں میں بدلے گی، ورنہ نہیں بدلے گی۔ جب تک ٹرمپ کو اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان ابراہیم ایکارڈ کے اوپر دستخط کر دے گا تو وہ اسی طرح سے سپورٹ کرتا رہے گا پاکستان کو۔ صدیق ایسے ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سارے اوورسیز پاکستانی اسی ایک ڈائریکشن میں تھے۔ میں نے پہلے دن سے جب ٹرمپ ایون ابھی الیکشن لڑ رہا تھا اور لوگوں کی امیدیں ہو گئی تھیں تو ہم ناو اور نیور کے پلیٹ فارم سے کہتے تھے کہ اگر پاکستان کو حقیقی آزادی ٹرمپ نے دلوانی ہے تو بہتر ہے کہ ہم غلام ہی رہیں۔ ہم لوگوں کو یہ قائل کرتے رہے کہ آپ ساری کوشش پاکستان کے اندر لگیں کیونکہ یہ ٹرمپ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اچھا صدیق، میں ذرا یہ 27th امینڈمنٹ کا بڑا زور ہے، آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں، ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ انسائڈ سسٹم کے اندر کچھ آخر سین ایلیمنٹس بھی تو بیٹھے ہوں گے نا جی پالیٹکس میں، دوسری طرف سارے کے سارے تو بدھو نہیں ہیں، they have gone through all those things، تو کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کو کچھ مشکل پیش آئے گی 27th امینڈمنٹ میں؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جب نواز شریف اپنی عزت، غیرت، خودداری سب چیزوں کا سودا کر چکا ہے اور وہ ذبح کر چکا ہے اپنی عزت، غیرت، خودداری کو، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہوگا؟ جب زرداری جو ہے اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ اکتوبر 2024 میں جب 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی اٹیمپٹ ہوئی تو ایوان صدر کا جو سٹاف ہے اس کو یہ آرڈر دیا گیا کہ زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی کیونکہ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، تو انہیں کہا گیا کہ ان کو آپ نے جگانا ہے کیونکہ رات میں ہی ہم نے آئینی ترمیم پاس کروا کے ان سے دستخط کروانے ہیں۔ تو جو زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا وہ زرداری اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا کہ ووٹ اس نے دینا ہے نہیں دینا۔ دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا دیگر جو 90% اس وقت جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں، وہ فارم 47 کے اوپر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہاں پہ آنا۔ تو جب یہ وہ ایک انگلش لٹریچر کا ایک ناول ہے نا جس میں اس کردار نے اپنی روح جو ہے وہ شیطان کے حوالے کر دی تھی دنیاوی مفادات کے لیے، تو انہوں نے اپنی جو روح ہے وہ کسی اور کے حوالے کی ہوئی ہیں۔ ان کے جو جسم ہے، جو ان کے سیاسی جسم ہے، اس میں جنہوں نے روح پھونکی ہے وہی ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اب میاں نواز شریف ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ 2025 میں اب تک وہ اسمبلی میں آئے ہیں، میرا نہیں خیال، شاید ایک آدھ بار میکسیمم ایک بار آئے ہوں۔ میاں نواز شریف سے اس وقت آتے ہیں جب ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس کو گاڑی میں ڈال کے لے آؤ، اور میاں صاحب کو گاڑی میں ڈال کے لے آتے ہیں اگلے، اور یہاں پہ وہ آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالتے ہیں اور یہاں سے مری جاتے ہیں، بکرے شکرے کھاتے ہیں، دمبے کھاتے ہیں، کڑھائیاں کھاتے ہیں، کھانے کھابے شابے کھا کے، اور اس کے بعد میاں صاحب آرام سے لاہور چلے جاتے ہیں، جب وہاں پہ تھکتے ہیں تو پھر مری چلے جاتے ہیں، جب زیادہ یہاں پہ اداس ہو جاتے ہیں تو پھر لندن چلے جاتے ہیں، وہاں سے گھوم پھر کے آ جاتے۔ مطلب میاں صاحب کی تو مطلب
عیاشی لگی ہوئی ہے نا, کرپشن لوٹ مار کے سارے کیسز بھی ختم ہو گئے, بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بن گئی جو اپنے ایم پی کی سیٹ ہار گئی تھی. میرا نہیں خیال کہ پنجاب کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وزیر اعلیٰ آیا ہو جو اپنی ایم پی کی سیٹ ہار گیا ہو. یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنے بندے توڑ کے ان کے ساتھ ملا دیے, وننگ ہارسز ملا دیے, ان کو الیکشن جتوا دیا, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس جماعت کے لیے انہوں نے کیا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا پنجاب کی تاریخ میں کہ کوئی ایم پی اے اپنی سیٹ ہار گیا ہو اور اس ایم پی اے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہو پنجاب کا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. صحیح جو خیر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں, اور میرا خیال ہے جو علیحدہ ہوتی تھیں اکٹھے ہو کر زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہوتی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا جو عمران خان نے نئی فیلڈ سیٹ کی ہے, یعنی محمود اچکزئی ہیں, علامہ عباس ناصر ہیں, اور جو کے پی کے سی ایم ہیں, اس نئی جو فیلڈنگ ہے اس کے ساتھ آپ کچھ امید نظر آ رہی ہے آپ کو کہ شاید کچھ چیزیں جو ہیں ریزسٹنس کم از کم بہتر ہوگی؟ دیکھیں کیپیسٹی تو ہے ان میں, آپ اگر کہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ بات تو غلط ہے. کیپیسٹی ہے ان میں, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں نے آج بہت سخت تنقیدی ولاگ کیا, محمود حسن اچکزئی صاحب پہ سوالات اٹھائے. خیر اس کے بعد ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی ہے محمود حسن اچکزئی صاحب کے ساتھ. تو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس بار جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی چیزیں پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بار وہ اس کو باہر نہیں لا رہے. اب یہی اسیسمنٹ ہے کیونکہ کلیئرٹی بہت ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کو چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کب کرنا ہے, یہ فیصلہ میڈیا نہیں کرے گا, یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا, ہم فیصلہ کریں گے جب قربانیاں ہم نے دینی ہے, جب تحریک ہم نے چلانی ہے, جب سڑکوں پہ ہم نے آنا ہے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. اور اس پر ہم اس کو فیصلے کو بتائیں گے بھی نہیں ہے کہ سوار سے بہت اگریسو پلان کے ساتھ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میدان میں اترے گی, لیکن جب اترے گی تو ہم لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ جی میدان میں اتر آئے ہیں, یہ کر دیا, اور وہ لوگوں کو نظر بھی آ جائے گا. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں ایک طرح سے جنگ چھڑ چکی ہے نا, ایک سائڈ جنگ میں مسلسل اتر چکی ہے اور آپ کو مسلسل وہ آپ کے خلاف اٹیکس کر رہی ہے. یعنی اٹیک کیا نا 27 یعنی ترمیم پی ٹی آئی کے اوپر, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اوپر, کیونکہ عدالت وہ حملہ کر چکے ہیں, وہ مسلسل آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, وہ اس جنگ کو مزید شدت لانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. مطلب دیکھیں ایک تو عدلیہ کے حوالے سے بتا دوں, جیسے پاکستان میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا تو زیادتیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک بل جبر ہوتی ہے, ایک بل رضا ہوتی ہے. تو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بل رضا ہو رہا ہے, عدلیہ کی رضا سے ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل, کیونکہ عدلیہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ظاہر ہے اس نظام کے ساتھ ہاتھ ملا چکی ہے. جسٹس ضیاء خان آفریدی ہوں, جسٹس امین الدین خان ہوں, جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں, جسٹس محمد علی مظہر ہوں, اور وہ اس لیے نہیں اس نظام کو اور ان چیزوں میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ملک کا بہت فائدہ ہوگا, عدلیہ آزاد ہو جائے گی, عدلیہ کا فیوچر بڑا زبردست ہو جائے گا, پاکستان کے لوگوں کو انصاف مل جائے گا. بالکل نہیں, وہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, ان کی ذات کو بہت فائدہ ہوگا. تو وہ ہے. اور 26 یعنی ترمیم آئی تھی عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, پولیٹیکلی وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. 27 یعنی ترمیم کر لیں اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ جائے گی, 28ویں لے آئیں اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ جائے گی. 3.5 سال سے پاکستان کے اندر جو کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے اس میں کوئی 1% بھی یہ نظام کامیاب نہیں ہوا عمران خان کی پاپولیرٹی کم کرنے میں. عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر روز مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ, لیکن میرا خیال ہے کہ 20-25 ہزار نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جن کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اور ان کا ووٹ بنتا ہے. تو 20-25 ہزار ووٹر تو ڈیلی اس کے ایڈ ہو رہے ہیں. پھر وہ لوگ جو کسی دور میں بچے کھچے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حامی, جو معاشی حالات ہیں, جو لوگ جس کرب میں ہیں, تو وہ بھی عمران خان کے ووٹر بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان قائد اعظم کے بعد اگر کوئی پاپولر ہے پاکستان میں اس لیول پہ جا کے تو عمران خان ہے, ورنہ اس دوران تو یہ بھٹو بھی کچھ بھی نہیں تھا عمران خان کے مقابلے میں.